अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बहुत ज़माने पहले मुल्क ईरान में एक बादशाह था। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 13 बरस की हो चुकी थी। वो इतना नटखट और बदमाश था कि उसकी शरारतों और बदमाशियों से शहर के बाशिंदे तंग आ गए थे और उन्होंने उसका नाम शहज़ादा खुर्दमाग रख दिया। एक दिन शहरियों के कुछ नुमाइंदे बादशाह के पास शहज़ादा खुर्दमाग की शिकायत करने गए। बादशाह को गुस्सा आ गया और इसलिए शिकायत करने वालों को डांट डपट कर पहले तो चलता कर दिया। फिर उसने अपने जिल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि उन सबको जाकर पकड़ लाओ और कत्ल कर दो। लेकिन उसके वज़ीर ने उसको रोका। उसने कहा, बादशाह आलम, ज़रा ज़ब्त और तहम्मुल से काम लीजिए। आपके बेटे की उम्र अभी 13 साल की हो चुकी है। उसको मदरसे में दाखिल करा दीजिए, वहाँ पढ़ा जाएगा। वज़ीर के मशवरे पर अमल करके बादशाह ने अपने बेटे को मदरसे भेज दिया। लेकिन ज़िद्दी शहज़ादा किताब को देखते ही चीखने चिल्लाने लगता, मैं पढ़ना वढ़ना नहीं चाहता, मैं बादशाह का बेटा हूँ, जो जी में आए वही करूँगा। किताब में सर खपाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मौलवी ने सोचा कि अगर मैं इसको डांटूं डिपटूंगा, मारूं पीटूंगा तो बादशाह खफा हो जाएंगे। ये सोचकर उसने शहजादे को अपने हाल पे छोड़ दिया। वो 3 साल तक मदरसे में रहा, लेकिन बस अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता खुलता रहता, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं। 3 साल के बाद बादशाह ने अपने बेटे को मदरसे से बुलवाया और 4 सोलमा और फुजला को बुलाकर उनसे कहा, ज़रा मेरे बेटे का इम्तहान लेकर देखो कि ये मदरसे में क्या पढ़ आया है। आलमों ने शहजादे से पूछा, बताओ तो बेटे, तुमने मदरसे में क्या सीखा? शहजादे ने फौरन अपनी जेब से 5 हड्डियाँ निकाली। उनमें से 4 को 2-2 करके रख दिया और 5वीं हड्डी उन पर फेंक कर कहा, ये सीखा मैंने मदरसे से। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने उसी वक्त मौलवी को कत्ल करवा दिया। मौलवी के 7 बच्चे यतीम हो गए। उसके बाद बादशाह ने सारे शहर में ऐलान करा दिया, जो कि 40 दिनों के अंदर मेरे बेटे को पढ़ना लिखना सिखा देगा, मैं उसको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन अगर इस मुद्दत में कोई उसको पढ़ना लिखना ना सिखा सका तो शहर को जलाकर राख कर दूंगा। उस शहर में गरीब आदमी रहता था। उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो घर में बैठी चरखा चला रही थी कि अचानक उसका बाप रोता धोता अंदर आया। लड़की ने उससे पूछा, अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? अरे बेटी, तुम जानकर क्या कर लोगी? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। बादशाह ने शहर वालों को हुक्म दिया है कि 40 दिनों के अंदर मेरे बेटे को लिखना पढ़ना सिखा दो, नहीं तो सारे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। अब्बा जान, आप उसको ले आइए, मैं 40 दिनों में उसको अच्छी तरह लिखना पढ़ना सिखा दूंगी। लड़की का बाप फौरन बादशाह के पास गया और उससे कहा, बादशाह आलम, अगर आप कहें तो मेरी बेटी आपके बेटे को पढ़ना लिखना सिखा देगी। बादशाह राजी हो गया और बेटे को उस आदमी के साथ कर दिया। शहजादे ने आकर देखा कि वो लड़की उससे छोटी है। उसने सोचा कि एक चप्पड़ मारूंगा तो ये मुझे पढ़ाने से तौबा कर लेगी। लड़की बड़ी समझदार थी। उसने शहजादे को पढ़ाना शुरू कर दिया। शहजादे ने उसको मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि लड़की ने उससे पहले ही उसके मुंह पर ज़ोरदार चपेड़ मार दी। उसने कभी मार ना खाई थी। लड़की की चपेड़ खाकर उसके होश ठिकाने आ गए। लड़की रोज़ाना किसी शरारत पर उसे एक चपेड़ मार दिया करती। आखिर उसका ये हाल हो गया कि लड़की के ज़रा से तेवर बदले और वो एकदम से सहम कर बैठ जाता। इस तरह वो 40 दिनों में बहुत कुछ सीख गया। 40 दिन गुजरने पर लड़की का बाप शहजादे को वापस उसके बाप के पास ले आया। बादशाह ने 40 सफ़ेद पोश आलमों को बुलाकर उनसे कहा, ज़रा इम्तहान लेकर देखो कि लड़की ने मेरे बेटे को कहाँ तक पढ़ाया है। उनमें से एक ने, जो सबसे बड़ा आलम था, शहजादे से कहा, साहबजादे, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है? ज़रा उसमें से कोई सबक पढ़कर सुनाओ। शहजादे ने अपनी किताब खोलकर उसमें से एक सबक पढ़कर सुनाया। बादशाह ने आलमों से पूछा, मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है, लड़का बड़ा ज़हीन है। आलमों ने जवाब दिया,
بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اس غریب آدمی اور اس کی بیٹی کو انعام و کرام سے نوازا اور سارے شہر کو دعوت دی۔ شہر والے موت کے منہ سے بچ نکلے، لیکن اس کے بعد شہزادہ ایک کمرے میں پانی چھڑکوا کر اور ایک خالی ٹاٹ بچھوا کر اس پر لیٹ گیا اور بات چیت کرنا بالکل چھوڑ دی۔ 40 دن تک یوں ہی اپنا سینہ گیلا فرش پر رکھے پڑا رہا۔ بادشاہ کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے سارے شہر میں اعلان کرایا، جو کوئی میرے بیٹے کی زبان کھلوائے گا میں اس کو سونے چاندی سے لاد دوں گا، لیکن اگر کوئی اس کی زبان نہ کھلوا سکا تو میں سارے شہر کو مٹا کر رکھ دوں گا۔ اس شہر میں ایک بڑھیا تھی۔ وہ شہزادے کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، بیٹے تمہارا باپ ایک بادشاہ ہے اور تم ایک شہزادے ہو، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر تم اس طرح بغیر بولے چالے کیوں پڑے رہتے ہو؟ شہزادے کی زبان کھلی اور وہ بولنے لگا، اگر میرے باپ نے میری استانی سے میری شادی کر دی تو میں بولوں گا، ورنہ کبھی منہ نہیں کھولوں گا۔ بادشاہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے مولویوں کو بلا کر ان سے کہا، ذرا اپنی کتابوں میں دیکھو تو کہ شریعت کی روح سے اپنی استادین سے شادی کرنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ مولویوں نے اپنی کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھی اور پھر بادشاہ سے کہا، اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بادشاہ طیش میں آ گیا اور اس نے جلادوں کو پکارا۔ 7 جلاد ننگی تلواریں لیے موجود ہوئے اور کہنے لگے، اس کی موت آئی ہے، دھوپ سائے کو نہ چھو پائے گی کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ بادشاہ کے حکم پر جلاد 400 مولویوں کو قتل کرنے کے لیے چوک پر لے گئے۔ اس شہر میں ایک پڑھا لکھا نوجوان رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ 400 آدمیوں کے مر جانے سے بہتر ہے کہ یہ زندہ رہ جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا، بادشاہ عالم، میں نے ایک کتاب میں روایت دیکھی ہے جو اتنی ہی چوڑی ہے جتنی شہر نعمان خان کی 80 گز چوڑی سڑک۔ آپ ایک نہیں ایسی 36 شادیوں کو ایک رسی سے باندھ کر اس روایت سے کھیلتے ہوئے لے جائیں تو وہ کہیں اٹکے بغیر نکل جائیں گی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً دھوم دھام سے اس غریب آدمی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اگلے دن صبح ہی شہزادے نے اپنی آنگن کے بیچوں بیچ ایک گہرا گڑھا کھدوایا اور اپنی بیوی کو گھسیٹ کر اس گڑھے کے پاس لایا۔ اس کے بالوں کو سمیٹ کر ایک موٹی لکڑی سے باندھا، اس کے گالوں پر ایک چپیڑ مار کر اس نے اسے گھڑے میں اتارا اور لٹکی ہوئی چھوڑ دیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کھیلنے نکل گیا۔ شام کو گھر لوٹنے پر اس نے اپنی بیوی کو گھڑے سے نکال لیا اور رات بھر سویا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے پھر کل والا کام دہرایا، بیوی کو گڑھے کے اندر لٹکا کر خود پھر شکار کھیلنے چلا گیا۔ یہ سلسلہ 40 دنوں تک برابر جاری رہا۔ 41ویں دن لڑکی نے روتے ہوئے شہزادے سے کہا، میں ایک عاجز اور ناتواں مخلوق ہوں، اے سنگ دل شہزادے، مجھ پر رحم کرو، اجازت دو کہ میں کم سے کم ایک بار جا کر اپنے ماں باپ سے مل لوں، ورنہ شاید کہ میں انہیں دیکھے بغیر ہی مر جاؤں گی۔ شہزادے نے اجازت دے دی، لیکن اس نے ساتھ ہی اپنی بیوی کو تاکید کی کہ تو جلدی لوٹ آنا، ورنہ میں نے تم کو مار ڈالوں گا اور تمہاری کھال میں گھونسا بھر کر چوک پر لٹکا دوں گا، تاکہ دوسری بیویاں بھی اس سے سبق سیکھیں اور اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہ رکھا کریں۔ لڑکی خوشی سے اچھل پڑی اور جلدی جلدی اونٹا سیدھا برقع پہنا اور مکئی کی 2 روٹیاں بغل میں دبا لی اور ان کو توڑ توڑ کر کھاتی رہوں گی، اپنے ماں باپ کے گھر چل دی۔ جب وہاں پہنچی تو اس کی صورت دیکھتے ہی ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا؟ منہ غصے کی طرح پیلا پڑا ہے، تمہاری پتلی نازک کمر بال بن کر رہ گئی ہے۔ ماں مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بیٹی نے جواب دیا۔ سچ سچ بتاؤ بیٹی، میں خود اپنی جان لے لوں گی، روتے ہوئے ماں نے کہا اور اس نے چھری اٹھا لی۔ لڑکی ڈر گئی اور اس نے سارا قصہ ماں سے کہہ سنایا۔ قصہ سنتے ہی ماں کا دل جگر ہون ہو گیا۔ اس نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی تم فکر مت کرو، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے، وہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ماں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ دھلائے، اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کر کے اس کی چوٹیاں بنا دی اور پھر اس کے آگے دسترخوان بچھا کر طرح طرح کے لذیذ چیزیں اس کو کھلائیں۔ خوب کھا پی کر ماں سے باتیں کر کر کے لڑکی کا غم تھوڑا سا کم ہوا۔ اس نے ماں سے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے، میں چلتی ہوں۔ ماں نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا،
اسے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا، جب تمہارا شوہر تمہیں مارنے لگے تم کہا مار کر ہنسنا، جب وہ پوچھے کہ کیوں ہنستی ہے تو تم مجھ سے کہنا کہ تمہاری ماں میرے لیے راحت ہے، تم میرے ساتھ جو سلوک چاہو کرو، لیکن ایک بات نہ کرنا، اس لڑکی کو میری سوچ نہ بنانا، یہ کہہ کر اس تصویر کو اسے دکھا دینا، بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر لوٹنے پر لڑکی نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس کی ماں نے کہا تھا۔ شہزادے نے کاغذ والی لڑکی کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ کوئی انسان ہے یا پری؟ اس کا اتا پتہ کیا ہے؟ یہاں سے 6 مہینے کے فاصلے پر ایک ملک امن ہے، اس کی بیوی بتانے لگی۔ اس کا بادشاہ آدم ذات ہے لیکن اس کی بیوی ایک کم ذات ہے۔ یہ لڑکی انہی دونوں کی اکلوتی بیٹی ہے، لوگ اس کو پری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے چہرے پر 70 نگوں والی نگاہ ڈالے رکھتی ہے اور اس پردے کی ایک ہی نگ کو اٹھا دیکھ تو اس کے حسن کے جلوے سے 32 محل روشن ہو جائیں اور لوگ چراغ جلائے بغیر ہی اپنا کام کاج کریں۔ اس نے اعلان کرا رکھا ہے کہ جو کوئی مجھے 3 دفعہ بولنے پر مجبور کر دے گا میں اس سے شادی کر لوں گی، لیکن اگر کوئی مجھے نہ بلوا سکا تو اس کا سر کٹوا کر مینار کی دربار میں اینٹ کی جگہ چلوا دوں گی۔ شہزادے نے 40 ہرچوں پر سونا چاندی لادا اور 40 نوکروں کو ساتھ لے کر ملک امن کی راہ لی۔ وہ چلتا رہا، منزل طے کرتا گیا، بہت دن گزر گئے، کئی مہینے بیت گئے۔ ایک دن وہ اپنے نوکروں کے ساتھ ایک صحرا میں چلا جا رہا تھا، سامنے پہاڑ نظر آیا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اوپر جا کے کیا دیکھتا ہے، یہ ایک بہت بڑا باغ ہے جس کے اندر ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک چبوترا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک سونے کا تخت رکھا ہے۔ چبوترے کے فرش پر نرم نرم قالین بچھے ہوئے ہیں۔ باغ میں ایک طرف تالاب ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس میں پانی کی جگہ دودھ بھرا ہوا ہے۔ شہزادہ بہت خوش ہوا، وہ چبوترے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اپنے نوکروں کو حکم دیا، کھانا تیار کرو، ہم کچھ دن یہیں آرام کریں گے۔ ابھی اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ کہیں سے 3 پریاں اڑتی ہوئی آئیں اور سونے کے تخت پر بیٹھ گئیں۔ پھر ایک ایک کلا بازی کھا کر وہ 3 پریاں بن گئیں۔ وہ پریاں شہزادے کے سامنے بیٹھ گئیں لیکن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بیٹھ کر شطرنج کھیلنے لگی۔ کھیلتے کھیلتے پریوں میں سے ایک نے دوسری پری سے کہا، بے ایمانی نہ کرو، بے ایمانی تو آدمی کرتے ہیں۔ دوسری پری نے جواب دیا۔ یہ سن کر شہزادے کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، نہیں، بے ایمانی پریاں کرتی ہیں۔ تب اس پری نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، تو پھر آؤ تم بھی کھیلو، دیکھے تو ذرا کیسا کھیلتے ہو۔ شہزادہ راضی ہو گیا اور پری کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں شہزادہ 40 ہچروں پر لدی ہوئی اپنی ساری دولت نوکر سمیت تھک ہار گیا۔ پریوں میں سے ایک نے اٹھ کر شہزادے سے کہا، اے انسان کی اولاد، اٹھ یہاں سے دفع ہو جا، یہ جگہ تیرے بیٹھنے کی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادے کے پیچھے ایسی لات ماری کہ شہزادہ تیر کی طرح اڑتا ہوا دروازے سے باہر ہو گیا۔ افسوس اور ندامت سے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، بالکل اس بلی کی طرح جس کے حلق میں چربی کا ایک بڑا سا ٹکڑا پھنس گیا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس طرح اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جانے سے کہیں بہتر ہے کہ میں پری کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ یہ سوچ کر اس پری کی تلاش میں چل پڑا۔ چلتے چلتے شہر تک پہنچا۔ شہر کے باہر اس نے دیکھا کہ 7 مینار کھڑے ہیں۔ اسے نیک چرواہے سے پوچھا، بھائی یہ کس مدرسے کے مینار ہیں؟ ارے بھائی یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، چرواہے نے گھورتے ہوئے کہا، ظالم بادشاہ کی ایک بیٹی ہے، اس نے کہہ رکھا ہے کہ جو کوئی مجھے 3 دفعہ بولنے پر مجبور کر دے گا میں اسے شادی کر لوں گی۔ لوگ آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لیکن جب وہ کامیاب نہیں ہوتے تو شہزادی ان کے سر کٹوا کر میدانوں میں چنوا دیتی ہے۔ شہزادہ شہر میں داخل ہوا اور شہزادی کے محل میں پہنچا۔ شہزادی 40 زینوں کے اوپر تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کے نوکروں نے شہزادے کو اٹھا کر 40 سیڑھیاں چڑھ کر اس شہزادی پری کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ 70 پردوں کے پیچھے سے شہزادی کا چہرہ اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل دکھائی دیتا ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے کہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس گوا کر حیرت میں پھنسے ہوئے گدھے کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ شہزادی پری نے اپنے وزیر سے اشارے سے کہا کہ پوچھو تو شہزادہ کیا چاہتا ہے۔
وزیر نے شہزادہ کھر دماغ سے یہ سوال کیا۔ شہزادے کو اور تو کچھ نہ سمجھا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ شطرنج کھیلنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے خاموشی سے شیطانی ہڈیوں کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادے کو شطرنج کھیلنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس نے ہڈیاں چن لیں۔ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ شہزادی نے چاندی کی 2 اینٹیں جوڑ کر رکھ دیں، پھر 4 ہڈیاں اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ان اینٹوں کے اوپر پھینکی اور بازی جیت لی۔ شہزادے کی باری آئی ہی نہیں۔ شہزادی نے اشارہ کیا تو جنات حاضر ہو گئے، لیکن دائیں طرف بیٹھے ہوئے وزیر کو شہزادے کے حسن اور جوانی پر رحم آ گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ملکہ اعظم، اس بدتمیز کو مجھے دے دیں، میں اسے ستا کر اس کی جان لے لوں گا تاکہ دوسرے سے سبق سیکھے اور اپنے خادم جسم کو لے کر آپ کے ساتھ جوا کھیلنے سے باز رہیں۔ شہزادی نے شہزادے کو وزیر کے حوالے کر دیا۔ وزیر اس کو باہر لے آیا اور کہنے لگا، تمہاری اٹھتی ہوئی جوانی پر رحم کھا کر میں نے دھوکے سے تمہیں موت سے بچایا ہے۔ اب میری بات سنو، میرے پاس ایک کوہنو ہے، اس پر بوڑھا کام کرتا ہے، میں اس کا سر مینار میں چنوا دوں گا اور اس کی جگہ تمہیں رکھ لوں گا، منظور ہے؟ شہزادے نے روتے ہوئے کہا، اب جو کچھ کہیں مجھے منظور ہے۔ اب شہزادہ وزیر کے کوہنو پر کام کرنے لگا۔ وہ ماش اور چاول کا سوپ کھاتا تھا اور روزانہ 3 من کا تیل نکالتا۔ اس طرح 3 سال تک کوہنو چلاتا رہا۔ ایک دن بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو وہ دوڑتا ہوا باہر آیا اور دیکھا تو صداقتوں کا کوئی قافلہ جا رہا تھا۔ اس نے پکار کر پوچھا، اے سوداگروں لوگ، کہاں جا رہے ہو؟ ہم ملک ایران جا رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ میرا ایک خط ایران کے بادشاہ تک پہنچا دو گے؟ قافلے کا سردار راضی ہو گیا۔ شہزادے نے فوراً کاغذ قلم لے کر اپنے باپ کے نام ایک خط لکھا۔ اس کا مضمون اور مفہوم یہ تھا، ادر مہربان، میں آپ کا بیٹا، آپ کا نور چشم، میں ملک امن آیا، شہزادی سے شادی کرنا چاہی لیکن جال میں پھنس گیا۔ 3 سال سے کوہنو چلا رہا ہوں، آپ میرے والد ہیں اور ملک ایران کے بادشاہ ہیں۔ غریب کی بیٹی نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ میرا یہ خط پاتے ہی آپ اس کے ساتھ کیا 70 پشتوں تک کے چھوٹے بڑے سب کے ٹکڑے کر ڈالیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی آپ کا دامن گیر رہوں گا۔ خط لکھنے والا آپ کا بیٹا۔ شہزادے نے یہ لکھ کر اپنی مہر لگا دی اور خط قافلے والوں کے حوالے کر دیا۔ سوداگر ملک ایران پہنچے۔ ان میں سے ایک سوداگر دوسروں کے مقابلے میں کچھ غریب تھا۔ اس نے سوچا اگر خط کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں پھر شاید وہ بطور انعام میرا محصول معاف کر دیں۔ اس نے قافلے بان سے اس کا ذکر کیا اور اس سے خط مانگا تو قافلے بان نے مروت کر کے خط اس کو دے دیا۔ اتفاق سے یہ سوداگر اس غریب آدمی کا پڑوسی تھا جس کی لڑکی شہزادے کی بیوی بنی تھی۔ چنانچہ سوداگر اپنے غریب پڑوسی سے ملنے کے ہاں گیا، خط والی بات اس کو بتائی اور خط بھی نکال کر دکھا دیا۔ غریب آدمی کی بیٹی برابر کے کمرے میں بیٹھی سب باتیں سن رہی تھی۔ جب اس نے خط والی بات سنی تو اس نے سوچا کہ یہ ضرور میرے شوہر کا خط ہوگا۔ چنانچہ وہ اٹھ کر اس کمرے میں آئی، جھپٹ کر خط سوداگر کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے خط کھول کر دیکھا کہ مصیبت سر پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے بغیر کسی دیر کے اس خط کو جلا ڈالا اور کاغذ قلم لے کر اس کے بدلے یہ خط لکھا، قدرے مہربان، میں ہوں تمہارا بیٹا، تمہاری آنکھوں کا نور، تمہارے جگر کا ٹکڑا۔ میں نے ملک امن آ کر شہزادی پری سے شادی کر لی اور 7 امن کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ کیا دو، کیا پریزاد اور کیا بھوت پریت سب میرا حکم مانتے ہیں۔ میرا تمہیں یہ حکم ہے کہ اس کو خط پڑھتے ہی میری بیوی کے سبھی رشتہ داروں کو بلا کر چھوٹے اور بڑے سب کو انعام و کرام سے سرفراز کرو اور سونے چاندی سے لاد دو۔ تم نے ایسا نہ کیا تو میں فوراً اپنے ساتھ لاکھ لشکر کو لے کر پہنچ جاؤں گا اور تمہاری جان تمہاری ناک سے کھینچ لوں گا۔ دستخط کے مہر لگانے والا تمہارا بیٹا۔ لڑکی نے واپس آ کر یہ خط سوداگر کو دے دیا۔ سوداگر نے اس کو لے جا کر بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ خط پڑھنے کے بعد بادشاہ نے فوراً ہی اس غریب آدمی کو دربار میں بلا لیا اور اس کو قیمتی کپڑے بطور انعام دیے۔ سر سے پاؤں تک سونے چاندی سے لاد دیا۔ غریب آدمی زرق برق لباس پہنے اور سونی چاندی سے لدا ہوا خوش و خرم گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی لڑکی خوشی سے پھولے نہ سمائی
اور اس نے باپ سے کہا 40 دنوں تک کمرے کے اندر بیٹھ کر ریاضت کروں گی، مجھے کھانے پینے یا کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، نہ کوئی میرے پاس آئے اور نہ ہی کوئی اندر جھانکے یا میرا نام لے کر پکارے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ لیکن رات کے وقت جب گھر والے سو گئے تو چپکے سے کمرے سے باہر آئی اور شاہی محل کی راہ لی۔ محل میں پہنچ کر شاہی استبل سے ایک گھوڑے کو نکال لائی جس پر سوار ہو کر اس کا شوہر روز شکار کھیلنے جایا کرتا تھا۔ پھر اس نے مردانہ لباس پہنا، سر پر رئیسوں والی بھیڑ کی کھال کی ٹوپی پہنی اور تلوار کمر سے لٹکا لی اور گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایسا چابک لگایا کہ وہ گھوڑے کی ہڈیوں تک جا پہنچا۔ گھوڑا بجلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر زور سے ہنہنایا اور صحرا اور بیابانوں کی طرف سرپٹ دوڑ پڑا۔ لڑکی چلتے چلتے اس باغ میں پہنچی جہاں اس کا شوہر شطرنج پر اپنی ساری دولت اور نوکروں کو ہار گیا تھا، اس لیے اندر جا کر باغ کے نگران کو ادب سے سلام کیا اور چبوترے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک پیالی چائے ابھی ختم نہ کر پائی تھی کہ 3 قمریاں آسمان سے اتریں اور ایک ایک کلا بازی کھا کر 3 پریوں کی شکل اختیار کر لی۔ پریاں لڑکی کے سامنے بیٹھ گئیں، شطرنج کھیلنے لگی، لیکن انہوں نے لڑکی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا، بے ایمانی نہ کرو، بے ایمانی آدمی ذات کرتے ہیں۔ دوسری نے جواب دیا۔ یہ سن کر لڑکی چڑ گئی اور اس نے کہا، نہیں، آدمی ذات بے ایمانی نہیں کرتے، بے ایمانی تو پری ذات کرتے ہیں۔ تب اس پر انہیں لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، تو پھر آؤ کھیلو، دیکھیں تم کیسا کھیلتی ہو۔ لڑکی ان کے ساتھ داؤ پر شطرنج کھیلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سب کچھ جیت لیا۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، ہم کو اوقاف سے دولت لا کر تمہارے ساتھ جی بھر کر کھیلیں گی۔ لڑکی نے کہا، دولت نہیں ہے تو خود اپنی بازی لگا لو۔ پریاں اپنے آپ کو داؤ پر لگا کر کھیلیں اور پلک جھپکنے پہ یہ بازی بھی ہار گئیں۔ لڑکی نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ یہ دیکھ کر پریاں درخت کی پتیوں کی طرح تھر تھر کانپنے لگی اور لڑکی سے گڑ گڑا کر کہنے لگی، ہمیں چھوڑ دو، ہم ملک امن کے بادشاہ کی بیٹی پری کی باندیاں ہیں۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا تو وہ ہمارے ماں باپ کو زندہ نہ چھوڑے گی۔ تم ہمیں چھوڑ دو، اس کے بدلے ہم تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے۔ اچھی بات ہے، لڑکی نے کہا، میں تم لوگ کو چھوڑے دیتی ہوں اور تم لوگ میری خواہش پوری کر دینا۔ پری شہزادی کو 3 دفعہ بلوا کر اس کو میری بیوی بنا دینا۔ پریوں نے ٹھنڈی سانسیں لی اور سب سے بڑی پری نے کہا، بڑی ظالم اور ہونہار ہے وہ پری، اس کی عمر 18 سال کی ہو چکی ہے اور اس نے آج تک اپنی ماں کی بھی ایک نہیں سنی۔ لیکن خیر، ہم تمہاری یہ خواہش پوری کر دیں گے، مگر ہماری بھی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ ہم جیسا کہیں تم کو ویسا ہی کرنا ہوگا۔ پری شہزادی کے کمرے میں 3 پلنگ ہیں، ایک زمرد کا بنا ہوا ہے، دوسرا یاقوت کا اور تیسرا ہیرے کا۔ تم پری کے کمرے میں پہنچ جائیں گی تو ہم تینوں اسی وقت آ کر پلنگوں کے نیچے چھپ جائیں گی۔ پھر جب پری زمرد کے پلنگ پر بیٹھے تو تم ساتھ والے پلنگ پر بیٹھ جانا اور زمرد کے پلنگ سے باتیں کرنا اور کہنا کہ کچھ سناؤ، میرا دل بہلاؤ۔ میں کوئی قصہ سنانے لگوں گی اور پری سوچے گی کہ تم بول رہے ہو۔ پھر پری زمرد کے پلنگ سے اٹھ کر یاقوت کے پلنگ پر بیٹھے گی۔ اب تم یاقوت کے پلنگ سے گفتگو کرنا، پھر اسی طرح ہیرے کے پلنگ سے بولنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بات ہم تمہیں اس کی الٹی کوئی احمقانہ بات نہ کہہ بیٹھنا۔ یہ کہہ کر پریوں نے ایک ایک بال دھو کر لڑکی کو دے دیا اور کمریاں بن کر پھر سے اڑ گئیں۔ غریب کی بیٹی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جلدی سے ملک امن پہنچی اور سیدھی شہزادی پری کے محل میں داخل ہو گئی۔ دیکھا تو شہزادی پری 70 پردے منہ پر ڈالے بیٹھی ہے۔ اس کے ارد گرد خوبصورت 40 کنیزیں حسین اپنی نازک انگلیاں لبوں پر رکھے ناز و ادا سے مسکراتی ادب سے کھڑی تھیں۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا تھا کہ آنے والا ایک حسین و جمیل سجیلا نوجوان نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے۔ غریب کی بیٹی نے پری سے مخاطب ہو کر کڑک کر کہا، اے ظالم ہونہار، کیا تمہیں اس کا غرور ہے کہ تم ایک بادشاہ کی بیٹی ہو؟ تمہارا نام پری ہے؟ تم کب تک کی ضم میں بے گناہوں کا خون بہاتی رہو گی؟ فوراً اٹھو اور میرے قدموں میں گر جاؤ، نہیں تو ابھی تمہارا سر کاٹ ڈالوں گی۔ تمہاری جیسی میری 70 بیویاں ہیں۔ تمہارے جب ظلم اور خون ہانے کی بات سنی تھی تو میں نے عہد کر لیا تھا کہ آتے ہی تمہارا سر قلم کر کے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ دوں گا، لیکن تمہارے حسن کو دیکھ کر مجھے تم پر رحم آ گیا۔ میں تمہیں اپنی سلطنت میں لے جاؤں گا
और तुम मेरे 40,000 सिपाहियों को चाय पिलाया करोगी। ये सुनकर परी शहजादी ने होनहार निगाहों से वजीर से इशारे से कुछ कहा। वजीर लड़की पर बरस पड़ा। अरे अहमक, तू क्यों इतना गड़ाता है? तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? बस हुक्म की देर है कि तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बकबक मत कर, काम की बात कर। गरीब की बेटी कहकहा मारकर हंस पड़ी। उसने कहा, काश मेरे पास हड्डियां होती तो मैं इस परीजादी को चूबे में जीत लेता। परी ने फौरन 4 ईंटें और 4 हड्डियां निकाली और लड़की से इशारे से कहा कि दाव लगाओ। जरा ठहरो, लड़की ने कहा, तुम ईमानी से आने वाले सबको लूट लेती हो और खुद उनको मार डालती हो, लेकिन मेरे आगे ये चालें नहीं चलेंगी। तुम मुझको निगल नहीं पाओगी, मैं तुम्हारे गले में फंस जाऊंगा। लो हड्डियां मुझे दे दो, मैं पहले फेंकूंगा। और हड्डियां लड़की को दे दी। उसने एक बड़ा खजाना दांव पर लगा दिया। लड़की ने चारों हड्डियां अपनी हथेली पर रखकर ईंटों पर फेंकी और जीत गई। परी अपना सर भी ना खुजा पाई कि अपने 70 के 70 खजानों से हाथ धो बैठी। अपनी इस नाकामी पर उसको इतना दुख हुआ, इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बाल नोच डाले और उठकर जुमरत के पलंग पर बैठ गई। गरीब की बेटी ने फौरन परी का दिया हुआ एक बाल जलाया, जिससे परी शहजादी बेखबर रह गई। उसी वक्त परियों में से एक जुमरत के पलंग के नीचे आ मौजूद हुई। गरीब की बेटी साथ वाले पलंग पर जाकर बैठ गई और जुमरत के पलंग से मुखातब होकर कहा, ए जुमरत के पलंग, मैं 6 महीनों का रास्ता तय करके आया हूँ और इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं कि मेरा बुरा हाल हो गया है। आओ फिर सुनाओ, मेरे दिल को ज़रा बहलाओ, तकलीफ़ों का बोझ ज़रा इस पर से उठाओ। पलंग के नीचे वाली परी ने पूछा, क्या सुनाऊं? कुछ भी सुनाओ, लड़की ने कहा। सुनाना तुम्हारा काम है, सुनना मेरा और समझना परी का। और परी एक किस्सा सुनाने लगी थी। एक था बढ़ाई। उसने कुछ पैसे जमा कर लिए तो दुनिया की सैर करने का फैसला किया। बढ़ाई की एक सुनार से दोस्ती थी। उसने कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी दुनिया की सैर करने चलूँगा। सुनार का भी एक दोस्त था जो दर्जी का काम करता था। उसने कहा, मैं भी चलूँगा। दर्जी का भी एक दोस्त था जिसको जादू टोना करना आता था। उसने भी कहा कि मैं भी चलूँगा। गर्ज के ये चारों साथ साथ दुनिया की सैर करने निकली। चलते चलते शाम हो गई। अंधेरा छाने लगा तो वो चारों रात बसर करने के लिए एक जगह ठहर गए। उन्होंने सोचा कि हम चारों का सोना मुनासिब ना होगा। 3 आदमी सोए और एक आदमी पहरा देने लगा। 3 आदमी लेटकर सो गए और बढ़ाई जागकर पहरा देने लगा। नींद को दूर रखने की गर्ज से उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसकी एक मूर्ति बनाने लगा। उसने मूर्ति बना ली और उसके अलावा उसके पास रखकर सो गया। कुछ देर के बाद सुनार जागा। मूर्ति को देखकर उसने सोचा, उसको बढ़ई ने बनाया है, उसको मैं और भी अच्छा कर दूं। ये सोचकर उसने चांदी के एक सिक्के को आग में पिघलाया और उससे मूर्ति की आंखें, दांत और नाखून बना दिए। ये सब करके वो सो गया और दर्जी उठा। दर्जी ने खूबसूरत कपड़े बनाकर मूर्ति को पहना दिए और उसको उसी जगह रखकर सो गया। अब जादूगर उठा। उसने जादू के जरिए मूर्ति में जान डाल दी। सुबह तीनों दोस्त जागे तो उन्होंने खूबसूरत लड़की को खड़े देखा। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके आगे चांद और सूरज की कोई हकीकत न थी। उसके आगे परी किसी मेंढक से भी ज्यादा बदसूरत लगती थी। किस्सा सुना चुकी तो परी ने गरीब की बेटी से मुखातब होकर कहा, ए जवान, अब तुम बताओ, ये लड़की इन चारों में से किसकी तहलीक है? पढ़ाई की, सुनार की, दर्जी की या जादूगर की? बेशक वो दर्जी की तहलीक है, लड़की ने जवाब दिया। अगर दर्जी लिबास न पहनाता तो वो इंसान कैसे बनती? परी भड़क उठी और उसने कहा, अरे बेवकूफ़, लिबास की कौन सी बात है? मुझको देख लो, मैं चाहे लिबास पहनूं या ना पहनूं, बहरहाल शहजादी ही रहूंगी। नकारा बज उठा। ऐलान हुआ कि शहजादी पहली दफ़ा बोली है। परी गुस्से से भड़क उठी और जुमरत के पलंग से उठकर याकूत के पलंग पर बैठ गई। गरीब की बेटी ने दूसरी परी का बाल जलाया और याकूब के पलंग से मुखातब होकर कहने लगी, ए याकूत के पलंग, अब तुम भी कुछ सुनो, मेरे दिल का गुबार उतारो। भला मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? पलंग के नीचे से परी बोलने लगी, तुमने तो ज़रूरत के पलंग की बातें पुराने जूतों की तरह उलट पलट कर रख दी, लेकिन है, सुनो। कदीम ज़माने की बात है, किसी जगह एक अमीर आदमी रहता था। अगरचे अमीर था, उसके 3 बेटे थे। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मुझे 100 शरफियाँ दीजिए, मैं शहर जाकर मोटी ताज़ी भेड़ें लाऊंगा। बाप ने उसको 100 शरफियाँ दे दी। लड़का घर से बाहर निकला तो देखा कि कई लड़के फटे पुराने मुतद्दिद शक्लों वाले एक पोस्तीन को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर के बेटे ने झुलाकर उनसे पूछा, अरे लड़को, इस फटे पुराने पोस्तीन में क्या रखा है? तुम इसको इस तरह आपस में खींच डाल रहे हो। ये कोई मामूली पोस्टिंग नहीं है, ये जादू का पोस्टिंग है। एक लड़के ने जवाब दिया।
اس میں کیا خوبی ہے؟ امیر کے لڑکے نے پوچھا۔ اس میں یہ خوبی ہے کہ اگر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ تو یہ تمہیں پلک جھپکنے میں مشرق سے مغرب پہنچا دے گا، لڑکے نے جواب دیا۔ امیر کے بیٹے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم لوگ یہ میرے ہاتھ بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے، لڑکوں نے کہا۔ 100 اشرفیاں دے کر اس کو لے سکتے ہو۔ امیر کے بیٹے نے 100 اشرفیاں دے کر پوستین کو لے لیا اور اس کو لیے گھر واپس آ گیا۔ اپنے بیٹے کا سودا دے کر باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے لڑکے کو خوب آئے ہاتھوں لیا۔ اب منجلے بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان مجھے 100 اشرفیاں دیجئے، میں اوزگن جا کر چاول لاؤں گا، کہتے ہیں کہ وہاں چاول بہت سستا بکتا ہے۔ باپ نے اس کو بھی 100 اشرفیاں دیں۔ وہ گھر سے نکلا اور سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اس کے ایک لڑکا ملا جو کسی آئینے کے ایک ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ اس میں دیکھ دیکھ کر کہہ رہا تھا، واہ کیا عجیب و غریب آئینہ ہے، کیا سمرقند اور بخارا، کیا کولکل اور نعمان کا سب منظر آتے ہیں۔ اس میں امیر کے بیٹے نے دیکھا تو آئینے میں اسے وہی لڑکا نظر آیا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، اپنا آئینہ میرے ہاتھ بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ اس نے کہا، تو کیا مانگتے ہو؟ لڑکے نے کہا، 100 اشرفیاں۔ امیر کے بیٹے نے 100 اشرفیوں میں آئینے کا وہ ٹکڑا خریدا اور گھر لوٹایا۔ بیٹے کی بے وقوفی دیکھ کر باپ نے اس کو خوب ڈانٹا۔ ان سب سے چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان آپ مجھے بھی 100 اشرفیاں دے دیجئے، میں بھی سودا سلف کی دکان کھولوں گا۔ باپ نے بڑا غصہ کیا لیکن اس نے چھوٹے بیٹے کو بھی 100 اشرفیاں گن کر دے دی۔ موسم سرما کے دن تھے، ہر طرف برف پڑی تھی۔ امیر کا چھوٹا بیٹا اشرفیاں لے کر گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک پرانے بغیر طے کے ٹب میں بیٹھ کر باری باری سے ایک ٹیلی سے نیچے کی طرف پھسل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر امیر کے بیٹے کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ عجیب و غریب چیز ہے، پاؤں نہیں ہے لیکن دوڑتی ہے۔ غرض اس نے 100 اشرفیاں لڑکوں کو دے کر وہ ٹب لے لیا اور اس کو اٹھائے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ اپنے بیٹے کی حماقت دیکھ کر غصے اور مایوسی سے امیر کے منہ پر گہری شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ ہوا میں زور زور سے لہراتے ہوئے اپنی بیوی سے کڑک کر کہا، ارے یہ تو بتا، ان بے وقوف لڑکوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بیوی نے چڑھ کر کہا، میں نے جنم دیا ہے۔ امیر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے کہا، تب میں تجھے 7 طلاق دیتا ہوں۔ بیوی بیچاری اپنا سر پکڑ کر رونے لگی۔ ادھر لڑکے افسوس اور ندامت سے اپنی خریدی ہوئی چیزوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ اچانک منجلے بھائی نے اپنے آئینے میں دیکھا کہ ملک مغرب کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی مر گئی ہے اور اس کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ وہ فوراً اپنے بڑے بھائی کی پوستین پر بیٹھ گیا اور چھوٹے بھائی کا ٹب ہاتھ میں لے لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک ہی لمحے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ملک مغرب کی شہزادی کے تابوت کے پاس پایا۔ وہ فوراً بغیر رکے ٹب میں پانی لے کر یوں ہی شہزادی کے سر پر ڈالنے لگا۔ اچانک شہزادی نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے مقابلے میں شہزادی پری کسی ہاک سے بھی گزری معلوم ہوتی۔ قصہ ختم کر کے دوسری پری نے کہا، اب جو عقل مند ہے وہ بتائے کہ وہ شہزادی اب کس کی بن گئی، پوستین والے کی، آئینے والے کی یا ٹب والے کی؟ غریب کی لڑکی نے کہا، وہ ضرور آئینے والے کی بن گئی۔ اگر آئینے والے نے اپنے آئینے میں شہزادی کو نہ دیکھ لیا ہوتا تو شہزادی کیسے جی اٹھتی؟ ارے بے وقوف پری، شہزادی کہہ اٹھی، جب میں مر جاؤں تو کوئی مجھے لا کر دیکھے، میں جی اٹھوں گی۔ ایک بار پھر نکارا بجا اور اعلان ہوا، شہزادی دوسری دفعہ بھی بولی ہے۔ غصے میں پری تڑپ اٹھی اور یاقوت کا پلنگ چھوڑ کر ہیرے کے پلنگ پر جا بیٹھی۔ غریب کی بیٹی نے اور تیسری بار پری کا بال جلایا اور ہیرے کے پلنگ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہیرے کے پلنگ، آؤ اب تم بھی کچھ سنو، میرا من اور کچھ ہلکا ہو جائے۔ اور ہیرے کے پلنگ کے نیچے چھپی ہوئی پری نے بھی ایک قصہ چھیڑ دیا۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک طوطا بال رکھا تھا۔ وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے مالک کا دل بہلایا کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے طوطے سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے میوے توڑ کر کھلاتا۔ ایک دن طوطے نے سوچا کہ آج تو میں زندہ ہوں، بادشاہ کا دل بہلائے رکھتا ہوں، اس لیے مجھ سے بڑے پیار سے پیش آتا ہے، لیکن میں مر جاؤں گا تو یہ میرے ساتھ جانے کیا سلوک کرے۔ طوطے نے اپنے مالک کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے پنجرے میں کچھ ناراض ہو گیا جیسے مر گیا ہو۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کو مردہ سمجھ کر اپنے نوکر سے کہا، اس کو باہر لے جا کر پھینک دو۔ نوکر نے اس کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا، لیکن طوطا پھر جو اڑ کر چھت پر جا بیٹھا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ارے بادشاہ، مرا نہیں ہوں میں تو بس تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، مرنے جینے کی تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ مجھے تو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ جب میں زندہ ہوں تو تم میرے لیے بڑا پیار دکھاتے ہو، میرا خیال رکھتے ہو، لیکن معلوم ہوا کہ مرنے پر تمہارے لیے میری کوئی قدر نہیں رہے گی۔ اب میری خواہش پوری کرو،
बादशाह ने उसके कहने पर परेशान होते हुए कहा, हाँ कहो, तुम क्या चाहते हो? इजाज़त दो कि मैं ज़रा हिंदुस्तान हो आऊँ। तोते ने कहा, वहाँ मेरे माँ बाप रह गए हैं, मैंने 40 साल से उनकी सूरत नहीं देखी। अच्छी बात है, बादशाह ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम वापस आ जाओगी। तोता वापस लौटने का पक्का वादा किया और अपने वतन हिंदुस्तान की तरफ पहुंच गया। कई दिन तक अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रहा और फिर बादशाह के पास लौट आया। वतन से बादशाह के लिए एक तोहफा लाया था। ये किसी फल का एक बीज था जिसको तोता अपने मुंह में जुबान तले दबाकर लाया था। बादशाह की हिदायत पर उस बीज को शाही बाग में बो दिया गया, जिससे पौधा उगा, अच्छी तरह से देखभाल की जाने लगी। 2-4 साल में वो पौधा दरख्त बन गया, उसमें फूल लगे, फिर फल आए और कुछ ही दिनों में वो फल पककर तैयार हो गई। माली सबसे पहले फल तोड़कर सोने की तिश्तरी में बादशाह के पास लाया। बादशाह उस वक्त अपने बेहतरीन घोड़े को लाड प्यार कर रहा था। घोड़े ने अचानक तिश्तरी में मुंह मारा, एक फल उठाकर खा गया। खाते ही वो हीं गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। बादशाह को तोते पर इतना गुस्सा आया कि उसने फौरन ही तोते को पिंजरे से निकालकर उसकी गर्दन तोड़ दी। असल में बात यह थी कि एक दिन शाम की मादा अपने नर की तलाश में निकली तो उसने उसको बाग में उस दरख्त के नीचे ज़मीन में गड़ा हुआ पाया। उसको किसी ने मारकर दरख्त के नीचे उतार दिया था। ये समझकर ये ज़रूर माली के हाथ का काम है। शाम की मादा उस दरख्त के नीचे अपना जहर छोड़ गई थी। किस्सा ख़त्म करके परी ने कहा, अब बताओ कसूरवार कौन है? गरीब की बेटी ने जवाब दिया, कसूर बेशक घोड़े का है, भला इसने वो फल क्यों ही खाया? हाय किस बेवकूफ़ से मेरा वास्ता पड़ा है। हाय कितने ही शहजादे आए और मैंने उन सब का सर कटवा दिया। तुम्हारी ना तो मूछें हैं ना दाढ़ी, लेकिन तुम जीत गए और मैं हारी। फिर नकारे बजे और ऐलान हुआ कि शहजादी तीसरी बार बोल चुकी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि जश्न मनाए जाए, अहले शहर की दावत की जाए। उधर गरीब की बेटी ने अपने तलवार खींच ली और कड़क कर कहा, बदमाश शहजादी, तुम्हारी वजह से कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब तुम्हारी भी मौत की घड़ी आ पहुंची है। परी रो पड़ी और कहने लगी, हाय मेरी स्याह किस्मत, मेरा क्या कसूर है? जब मैं पैदा हुई थी तो एक स्याह जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया। अब तुमने वो जादू उतार दिया है। अब तुम मुझसे जो सलूक चाहो करो। गरीब की बेटी ने शहजादी की बातों पर यकीन कर लिया। उसने भी शहजादी को अपनी मुख्तसर कहानी सुनाई और फिर से दरखास्त की कि वह उसके शोहर को ढूंढ निकाले और गद्दारी की पादाश में उसको कत्ल करा दे। परी ने उसकी फरमाइश पूरी करने का वादा कर लिया। सारे मुल्क अमन में शहजादे को तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं ना मिला। तब गरीब की बेटी शहजादी परी से रुखसत होकर अपने मुल्क रवाना हो गई। अब शहजादे का हाल सुनिए। जब गरीब की बेटी ने शहजादी परी को अपना हाल बयान किया तो उसी वक्त वजीर दौड़ा और अपने कोहलू पर आया और शहजादे से कहा, शहजादे तुम्हारी बीवी आ गई है, वो तुम्हारी खून की प्यासी हो रही है, तुम कहीं छुप जाओ। शहजादा फौरन गंदे पानी के गड्ढे में उतर गया और जब तक उसकी बीवी वापस अपने मुल्क न चली गई कहीं छुपा बैठा रहा। जब वो चली तो वजीर शहजादे को परी के पास लाया। शहजादी ने उससे पूछा, क्या ये सच है कि तुम मेरे मुल्क के ईरान के बादशाह के बेटे हो? शहजादी ने फौरन हुशामदाना लहजे में कहा, ए शहजादी, यकीन रखो मैं मुल्क ईरान के बादशाह का बेटा हूँ। उसने अपनी बीवी के खिलाफ शहजादी परी के खूब कान भरे और कहा, मैंने अपने बाप को एक हाथ भेजकर उससे कहा था कि उसे पाते ही मेरी कल मुँही बीवी के टुकड़े कर देना, लेकिन वो चुड़ैल बच निकली और सबको उल्लू बनाकर मर्दाना कपड़े पहने मेरी तलाश में यहाँ पहुँची। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है, जादूगरनी की उस्तानी है। वो अब देखो ना, एक गदाकर की बेटी ने तुम्हें भी मुल्क के अमन की शहजादी को भी चकमा देकर बोलने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। मारे उसी के शहजादी का चेहरा गुल ज़ाफ़रान की तरह पीला पड़ गया। उसने शहजादे से कहा, तुम 40,000 की फ़ौज लेकर अपने मुल्क जाओ और उस चालाक बेकारन को पकड़ लाओ। मैं उसके खून का रंग देखना चाहती हूँ। आपके हुक्म से आंखों पर। और फिर शहजादा उठकर तैयारी के लिए चला गया। 40,000 की फ़ौज लेकर शहजादे ने मुल्क ईरान की राह ली। चलते चलते वो अपने फ़ौज के साथ ईरान की हदूद तक पहुँच गया और अपने इल्ची के ज़रिए अपने बाप को हाथ भेज दिया, जिसमें लिखा था कि मैं 3 दिन के बाद शहर ईरान पहुंच जाऊंगा। ऐ मेरे पदर, मेरे साथ फरमा रवा हूँ, अगर तुमने मेरे आगे सर न खम किया और शहर के बाहर निकलकर मुनासिब तौर पर मेरा इस्तकबाल न किया तो मैं तुम्हारी सारी सल्तनत को मिटा दूंगा। ईरान का बादशाह अपने बेटे की तबीयत से बखूबी वाकिफ था। हद पढ़कर खौफ के मारे उसका भी बुरा हाल हो गया। फ़ौरन अपने 400 लंबी लंबी दाढ़ियों वाले उलमा खोर 40 वज़रा और दीगर दरबारियों को साथ लेकर शहजादे के इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर निकल आया। वज़रा वगैरह जो अपनी गर्दनों में तलवारें लटकाए हुए थे, रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए और खुद बादशाह रास्ते के बीचों बीच धूल में खड़ा हो गया। काफ़ी देर के बाद शहजादा अपनी फ़ौज के साथ आता हुआ दिखाई दिया।
وہ ناک اونچی اٹھائے، گالوں کو پھلائے، مونچھوں پر داؤ دیتا ہوا گھوڑے پر سوار چلا رہا تھا۔ کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا۔ جب اپنے باپ کے پاس پہنچا تو اپنا گھوڑا روک لیا اور باپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے پدر، میں نے تمہیں لکھا بھیجا تھا کہ میری بیوی کے سبھی لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، تم نے میرا حکم پورا کیوں نہ کیا؟ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنے باپ کے وزراء اور درباریوں کو تلوار سے کاٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ خود راستے کی دھول میں منہ کے بل لیٹ گیا اور اپنا سر ہاتھوں سے چھپا لیا۔ استقبال کرنے والوں کے بیچ شہزادے کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے کرتوت دیکھے تو فوراً سپاہیوں کا لباس پہنا، ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال، اور اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، للکارتی ہوئی آگے بڑھی اور شہزادے کی فوج پر ٹوٹ پڑی۔ شہزادہ کھڑ دماغ نے اپنی بیوی کو تلوار اٹھائے، ڈھال سانبھے گھوڑے پر سوار للکارتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی اس کے غرور کا سارا نشہ اتر گیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے کارناموں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ خود اس کا یہ حال تھا کہ بکری کے سامنے شیر بنتا تھا اور شیر کے سامنے بکری بن جاتا تھا۔ چنانچہ بیوی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے گوبر کے ایک ڈھیر پر اپنے آپ کو گرایا اور اپنا سر اس میں گھاڑ لیا۔ اپنے سردار کا یہ حال دیکھ کر امن کے 40,000 فوجی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگے جا رہے تھے کہ کوئی ہرن بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ غریب کی بیٹی نے شہزادے گھوڑ دماغ کی گردن میں رسی ڈال کر اس کو گوبر کے ڈھیر سے کھینچ کر نکالا اور گھسیٹتی ہوئی شہر کے مرکزی چور پر لے آئی۔ وہاں لوگوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ جہاں تک بادشاہ کا تعلق تھا اس کا کوئی سراغ نہ ملا، کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ عوام نے ملک کے ایران کے تخت پر غریب کی بیٹی کو بٹھا دیا۔